تو اس قدر ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں نصیب کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس ایمان کی حفاظت کی جائے، ایمان کی حفاظت بھی کی جائے، ایمان کی فکر بھی کی جائے۔ خدا نخواستہ جس کو ہم ایسا نہ ہو ایمان سمجھتے ہو ایمان نہ ہو اور سودا گھاٹے کا ہو جائے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں جہاں انسان ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ مجالس، علماء کرام کی مجالس، وائز، تقاریر سننا، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان وہاں جائے اور سنے اور ان چیزوں کو حاصل کرے، اور صرف سننے نہ جائے بلکہ اپنا ان باتوں سے تجزیہ بھی کرے، مقابلہ بھی کرے، اور جہاں اپنی کمی محسوس کرے اس کمی کو دور فرما دے۔ تو یہ جو مجالس ہیں، محافل ہیں، یہ علماء کرام کی مجلسیں ہیں، یہ حدیث کے درس ہیں، ان کا اصل مقصد کچھ یہ ہے کہ صرف جانا ہی نہ ہو بلکہ جانے کے بعد انسان اس پر اپنا تجزیہ بھی کرے۔ اکثر میں آپ سوچ سکتا ہوں آئی نہیں تیرا ایمان، اس قابل ہی نہیں، اس اسٹینڈرڈ کے نہیں، اس کامل ایمان کہتے ہیں۔ کس کا کہ وہ جو آخرت کے انعامات لے سکے، جنت لے سکے، قبر سے بچ جائے۔ اچھا فرمایا ہاں، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ تیرے پاس ہے تو وہ ایمان تیرا ہوگا، اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ ایمان بھی نہیں، جس سے تو آخرت لے لے۔ کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے جی۔ وہ کون سا ہے جناب کہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ ایمان ہے اس باتوں سے جو ہے، وہ بتایا وہ کیا چیز ہے کہ یہ ایمان اس وقت حاصل ہوا تجھے جس سے تو آخرت کمائے اگر تیرا باطن صاف ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر تم یہ باطن کو صاف کر کے نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر مجھے تمہارا باطن صاف کرنا پڑے گا، اور وہ کہاں صاف ہوگا؟ وہ جہنم میں ہوگا۔ اندر کے جتنے گند ہوں گے تمہارے، پھر وہاں ان کو صفائی کی جائے گی۔ فیصلہ کر لیں آپ اور میں کہ یہاں صاف کرنا ہے یا وہاں صاف کرانا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر صاف نہیں ہوگا وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہو رہا، کامل ہی نہیں ہو رہا، جس سے جا کے ہم اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، ہمیں مقامات دے۔ اس مقام کو جانے کے لیے تو پھر دوزوں کو سڑیں گے، جلیں گے، وہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر جا کے ہم جنت کیا ہوا انسان کو نصیب ہوگی۔ اللہ اچھا تجھے جب گائے گا جب تیرا باطن صاف ہوگا، اور تو جو سمجھتا ہے کہ تیرا باطن صاف ہے تو ہم شیشہ تجھے دے دیتے ہیں، کھڑا ہو کے سامنے اس کو دیکھ لے، اگر اس میں تجھے تصویر آ گئی الحمدللہ صحیح ہے، واقعی تو پھر صحیح ہے، تیرا باطن صحیح ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات۔ اب وہ کیا سٹینڈرڈ دیا اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اس سے بخاری کی مسلم کی حدیث علماء کرام موجود ہیں۔ وہ کیا سٹینڈرڈ دیا کہ باطن صاف کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو ایک چیز دیکھ لو اندر۔ سبحان اللہ، ایک چیز دیکھ لو اندر۔ کیا؟ یحب لاخی ما یحب لنفسہ۔ تو لفظوں میں سارے دین کو پیش کر دیا اللہ کے نبی نے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ پورا دین نکال کے رکھ دیا انسان، ننگا سامنے کھڑا ہو گئے سارے، ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو گئے ہم سب جو بڑے بڑی جنتیں بنائے بیٹھے۔ اگر تو کہتا ہے باطن صاف ہے تو لے، پھر ایک شیشہ ہے، وہ کیا کہ تو سبحان اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ جس کا یہ باطن ہوا اللہ نے کہتا ہے پھر تیرا باطن صاف ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے بالکل پسند نہ کرنا وہ چیز۔ اسلام تو کہتا ہے لا یؤمن، اس کا وہ ایمان ہی نہیں ہے اس قسم کا۔ تو جو مکانوں کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، بموں سے لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، مسجد کو تباہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، تو کیا وہ اسلام ہے؟
یعنی ایک بڑا سمپل کوشچن ہے کہ جو ان کو مسلمان کہتا ہے اور اس طرح اسلام کو بدنام کرتا ہے، تو کیا یہ حدیثیں یا قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی انسان؟ کہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا جو اتنا بھی اس کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ وہ کسی کو وہ چیز دے رہا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو میں پسند نہیں کرتا، چھوٹی سی بھی چیز ہے، میں کبھی ایک مسلمان جو پسند نہیں کرے گا میں اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں. کیوں؟ کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ یار میں اس کو دے دوں چیز، میرے تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. تو اس کو دوسرے بھائی سے اتنی محبت ہے جتنی خود سے اپنے سے ہے. سبحان اللہ، کتنا زبردست رشتہ دیا ہے اسلام نے انسانوں کے اندر. اور یہاں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، روز خبروں اٹھا کے دیکھیں، آج ادھر بم مارا، آج ادھر یہ کیا. کون ہے جی؟ اسلام کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے، اس کا نسبت اسلام سے دینا ہے، مسلمانوں سے دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو متضاد چیزیں آپ غور کریں، بڑی صاف اس چیز سے بالکل واضح نظر آ رہی ہے. اس کو تو رد کیا جائے گا بالکل. اب سلیوٹ رد کرتا ہے اسلام ان باتوں کو، ان چیزوں کو. اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں ساتھ میں. ہماری حدیثیں بتائیں، اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے. ہمارا تو پہلی چیز جو دیکھا جاتا ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ اس کا کریکٹر اخلاق ہے، جس سے پتہ چلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں جو اس کو جو کچھ ملے گا وہ کس کے بیس پر ملے گا؟ اخلاق کی بیس پر ملے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ جو ایمان اپنے اخلاق کے ساتھ لے کر آئے گا، بے کتنی ہی نمازیں جو کچھ لے آئے لیکن اخلاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیں، وہی عبادات قبول ہوگی جو اخلاق کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور یہی تو ہے وہ باطن کی صفائی. اور کون سی ہے؟ ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چیز پیدا کی. تم قلب، اور قلب کی اندر کی باطن کی صفائی کے لیے میں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ ذکر اللہ پیدا کیا. اللہ شین سکھاتا کو ذکر اللہ. تو پھر آدمی جاتا ہے ذکر کی طرف لڑتا ہے، اپنے پاس کہ صلی اللہ علیہ کی طرف، یار مجھے وہ ذکر سکھاؤ. یہ سنجیدگی سے سارا کام ہے، یاد رکھیں. یہ بہت سیریس کام ہے. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ بھئی معمولی کام ہے چل جائیں گے، یا اس کے لیے کچھ اور باتیں سمجھنا کہ یا بزرگ بنیں گے یا فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا. کچھ نہیں اس سے تعلق. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری انسان پر کہ میں اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرما دیا کچھ نہیں ملے گا آخرت میں جب تک تیرا باطن صاف نہیں ہوگا. تو پھر جب وہ جاتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ اس کو ذکر نصیب فرماتے ہیں اور ذکر کی طرف پہنچتا ہے. پھر اس اہمیت کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ کہ میرا باطن صاف ہو، وہ اللہ کے ذکر کو کرنا شروع کرتا ہے. سن لو اللہ کے مقدس کہ میں تمہیں نمازیں سکھانے نہیں آیا، عبادت سکھانے نہیں آیا، قرآن پڑھوانے نہیں آیا. میں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں. یہ جو چلیں آج جو ہوا چل پڑی ہے اسلام کی، اسلام بم اسلام، اسلامی بم اسلامی، یہ اسلامی وہ، اللہ کے واسطے اپنے کریکٹر کو ہم صحیح کریں. یہ بھی ہم پہ عذاب ہے ہم پر کہ ہم اس قدر بدنام ہیں اپنے ان حالات سے. کیوں کہ ہم تزکیہ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تمہاری مسجد تو صحیح چیزیں نہیں کرتی ہیں. واقعی سے بات صحیح ہے. کہتے ہیں ہم تو مسجد والے ہیں جی، ہم تو فلاں جماعت والے ہیں جی، ہم تو فلاں صوفیہ والے ہیں جی. استغفر اللہ تعالیٰ. یعنی یہ ان ناموں کے ساتھ وہ جا کے ایسے کام کرتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں. اماموں کو بدنام کیا، داڑیوں کو بدنام کیا، ان لوگوں نے قرآن کو بدنام کیا، نبی اکرم کی سنتوں کو بدنام کیا. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، پورا قرآن پڑھنے تو سارے اخلاق ہے، کہیں ایسی کوئی چیز ہی نہیں.